سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں خاص ان معجزات کو بیان کیا جائے گا جو نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکم مادر میں رونما ہوئے۔ حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک حضور علیہ السلام پاک پشتوں سے منتقل ہوتے رہے، جیسا کہ حضور اکرم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام کتابوں میں مجھے مختلف صحیح حوالوں سے اس طرح سے درج ملا ہے، اللہ پاک نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک میں تمہاری دنیا میں آیا اور کبھی بھی میں جاہلیت کے افکار اور ناپاکیوں سے آلودہ نہیں ہوا ہوں۔ اسی طرح حضرت کعب بن احبار سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب حتیم کعبہ میں سو کر اٹھے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال اپنی انتہا پر جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر ایک کاہن حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم سے کہنے لگا، اس بچے کی شادی کا حکم پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ کی پہلی شادی کیلا نامی عورت سے ہوئی جس سے حارث پیدا ہوئے۔ کیلا کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کا نکاح ہندا بنت عمرو یعنی فاطمہ سے ہوا جس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ نے ایک خواب دیکھا کہ جسے انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کو یوں بیان فرمایا، اے میرے بابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بطحا سے باہر آیا ہوں اور میری پشت سے دو نور نکل آئے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا نور مغرب کی جانب پھیل گیا، اور وہ دو نور بڑی تیزی سے پلک جھپکتے ہی واپس میری پشت میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب یہ خواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا، اگر تم نے واقعی یہی خواب دیکھا ہے تو میرے بیٹے، تم سے عالم کی بہترین مخلوق وجود میں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح مکہ کی سب سے ذہین، قابل، پاک باز، حسب و نسب میں سب سے افضل اور طاہرہ خاتون حضرت آمنہ سے کر دیا۔ آپ نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی سب صاحب ایمان خاتون تھیں۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھیں۔ حضرت آمنہ کا نسب حضرت عبداللہ سے اپنے جد امجد حضرت عبد مناف سے جا کر مل جاتا ہے۔ نکاح کے تیسرے دن شب جمعہ کو مقدس اور دلاویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے اور سرکار کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ شب جمعہ کی رات تمام راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اسی رات سارے عالم میں جو خیر و برکت نازل ہوئی وہ قیامت تک کسی رات میں نہیں ہوگی۔ بے شک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کا ثمر سب سے عزیز اور شریف و نفس انسان کی ولادت تھی، اسی لیے ان کی شادی سب سے اہم اور بابرکت شادی مانی جاتی ہے۔ امام اصفہانی دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم کی والدہ حضرت آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، آپ تمام عالم کے سردار اور خیر البشر سے حاملہ ہیں، ان کی ولادت پر ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس دوران اپنا حال چھپائے رکھنا۔ امام کستلانی لکھتے ہیں کہ جب شب جمعہ کو حضور نبی کریم رحم مادر میں تشریف آور ہوئے تو اس رات قریش کی بکریاں بول پڑی کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت آمنہ اللہ کے رسول سے حاملہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اس رات ایک نور دیکھا جس سے دنیا بھر روشن ہو کر میرے سامنے آ گئی اور میں نے شام کے محلات بھی دیکھے۔ خصائص الکبریٰ جلد اول میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ماہ تک والدہ ماجدہ کے بطن میں جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عمومی طور پر عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہ کیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے حضرت محمد میرے بطن میں آئے اس روز سے ہی عجیب و غریب حالات نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے پاس حسین و جمیل بہشتی خواتین کا ظہور ہوا۔ محدثین نے انہیں حور عین لکھا ہے۔ ان کے ہمراہ حضرت بی بی آسیہ اور حضرت بی بی مریم بھی تشریف لائیں اور اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم اور بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہے۔ پیارے دوستو، بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش
पेश करते और पत्थर बोलकर सलामती बेचने लगे। 3री सदी हिजरी के मशहूर मौर्रख इब्न हिशाम लिखते हैं, हजरत आमना फरमाती हैं कि जब रसूल खुदा मेरे शिकम में थे, मैंने एक आवाज सुनी जो ये कहती थी, ए आमिना, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बतन में कौन है? वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हैं। जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो ये जिक्र पढ़ना, ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को हर हसद करने वाले से तेरी पनाह मांगती हूँ, और फिर इसके बाद उसका नाम मोहम्मद रखना। इसी सीरतुन नबी में इब्न हिशाम लिखते हैं कि शब जुम्मा जब हजूर नबी करीम शिकम मादर में तशरीफ लाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुर्मट में बामे काबा तशरीफ लाए और हलाली परचम लहराया गया। इबलीस का तख्त उलट गया। वो 40 दिन तक मुसलसल रोता रहा। हजरत इब्न अब्बास से ये रिवायत सही सनद के साथ मरवी है कि जब तमाम काहनों को इतला हुई कि अल्लाह के नबी शिकम मादर में तशरीफ ले आए हैं तो वो एक दूसरे से मशवरे करने लगे कि कैसे उनकी विलादत को रोका जाए। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती थी तो पानी खुद सतह पर आ जाता कि कहीं मुझे थोड़ा सा भी झुकना न पड़े। मुझे दरख्त, चरिंद, परिंद, पहाड़ और जानवर मुबारकबादें देते और मुझे सलाम भी करते। अल्लाह अकबर। नाज़रीन गिरामी, किसी मुफस्सिर की तफसीर या किसी मुहद्दिस की तशरीह ये बयान ही नहीं कर सकती कि कैसे कैसे अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर की दुनिया में आमद के लिए इंतजामात फरमाए। वीडियो को इसी बात में समेटते हैं कि अरबों की अक्लमंद खतून, फहम परस्त और समझ में बेनजीर अपनी वफात के वक्त अपने बेटे हजरत मोहम्मद से कहती हैं, बेशक हर जिंदा मर जाएगा, हर नया पुराना होगा, हर जमात फना पजीर होगी, मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मेरी याद हमेशा रहेगी। मैंने खैर यानी अपना बेटा बाकी रखा और एक पाको पकीजा बेटे को पैदा किया। नाजरीन गिरामी, बेशक रबीउल अव्वल अहले मोहब्बत का महीना है। अल्लाह पाक हमें इस महीने के फैज़ो बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पुख्ता ईमान, अहले मोहब्बत और इश्क बन सकें, ताकि हमारा नाम भी आकाए नामदार महबूब रब्बे कायनात के आशिकों में लिखा जा सके।